انسانوں کی طرف سے جانوروں پر کیے جانے والے ظلم کو سہنے پر ان مظلوم جانوروں کو کیا اجر ملے گا؟ کیونکہ میرے ناقص علم کے مطابق اسلام تو یہی کہتا ہے کہ جانور نہ دوزخ میں جائیں گے اور نہ جنت میں۔ عرض یہ کہ انسانی ظلم سہنے پر، یہ ظلم تو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ ظلم ہے یا نہیں ہے، اس کی ڈیفینیشن وہ جانور کریں گے جو اپنے رب کے ماننے والے ہیں۔ ان جانوروں کو پتا ہے کہ ہم انسانیت کی فلاح کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کی چونکہ یہ ڈومین نہیں ہے، آپ کی ان کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں، آپ تو نہیں بتا سکتے نا۔ ایک درخت کو پتا ہے کہ مجھے اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ میری لکڑی سے لوگوں نے نفع حاصل کرنا ہے، اور اس کو وہ اجر اس وقت ملتا ہے جب اس کی لکڑی اس نفع کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ وہ خوش ہو جاتا ہے کہ میں جس کام کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا تھا میں استعمال ہو گیا۔ اب آپ یہ کہیں کہ یہ فیلنگ ہمیں نہیں پتا، تو بھائی آپ کون ہیں؟ آپ کریٹر تو نہیں، آپ کو اعتماد میں لینا تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ شکر ہے آپ نے یہ نہیں لکھ دیا کہ علی بھائی اللہ تعالیٰ سے بات کر کے ایک دفعہ پریگنینسی کی تکلیف سے باپ کو گزارے اور ایک دفعہ ماں سے۔ یہ ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں بھئی، اللہ تعالیٰ نے ڈیسٹنی مقرر کیا ہے کہ مرد نے معیشت کی تکلیف اٹھانی ہے اور عورت نے پریگنینسی کی۔ آپ کے نزدیک تو ہو سکتا ہے انصاف یہ بھی ہو کہ ایک دفعہ عورت پریگننٹ ہو اور اگلی دفعہ مرد پریگننٹ ہو۔ ہاں، اور کیا ہے؟ تو اس طرح نہیں ہو سکتا، یہ ول آف گاڈ ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ میں نے تو پھر بھی تھوڑا جواب دیا، قرآن تو کہتا ہے اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کیوں کیا، اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے۔ باقی مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا، قیامت کے دن اسے بدلہ دلوایا جائے گا، بس۔ باقی جنت ان کے لیے نہیں بنی ہوئی ہے، یہ انسان کے لیے بنائے گئے ہیں اور ان کا مقصد پورا ہو گیا۔ آپ کو جانوروں کا تو خیال آ گیا ہے، آپ کو بے جان چیزوں کا خیال نہیں آیا، ان اینٹوں کا، ان پتھروں کا، سیمنٹ کا، سریے کا، کہ جو جس گھر میں آپ رہے ہیں اس کا تو آپ کو کوئی خیال نہیں آیا، وہی تو اللہ کی مخلوق ہے، وہ انسان کے لیے بنی ہے۔ ادھر آپ کا دماغ نہیں جاتا کہ یار یہ اینٹ، مٹی، بجری، سریا، یہ چیزیں بھی تو انسان کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، ان کو بھی جنت میں جانا چاہیے۔ آپ کہیں گے ان میں جان نہیں ہے، لیکن وہ آپ کی نظر میں جان نہیں ہے نا۔ فیلنگ تو ہر چیز کی ہے۔ قرآن میں ہے کہ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہاں، بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں حضور کے ساتھ جب کھانا کھاتے تھے ہم نے کئی بار نوالے سے اللہ کی تسبیح کی آواز سنی ہے۔ بخاری مسلم میں ہے کہ وہ ایک درخت جس کے ساتھ نبی علیہ السلام ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے، جب آپ کے لیے ممبر تیار کیا گیا تو وہ چیخے مار کے رونے لگ پڑا۔ پھر حضور ممبر سے اترے، اس کو آ کے تسلی دی، تو جس طرح اونٹ کا بچہ ایک سسکیاں لیتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے، وہ خاموش ہو گیا۔ اب وہ تو لکڑی کا ایک زندہ درخت نہیں تھا، مردہ تھا، تنا تھا، اس کی بھی فیلنگ ہے۔ تو فیلنگ تو ہر چیز کی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو ہر روز کوئی نہ کوئی کام ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ سورہ واقعہ میں کہ اللہ چاہتا تو میں ایسی جگہ پیدا کر دیتا ہے جہاں کوئی علم نہیں۔ تو اللہ کو ہر روز کیا کام؟ کل یوم ہوا فی شأن۔ یہ ترجمہ ذرا آپ سے مس ہینڈل ہو گیا، یہ آسان فہم ترجمہ کر کے بیان کیا ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز اللہ تعالی کسی نہ کسی شان کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے لوگوں میں۔ اس کو یوں کریں ترجمے کو، کام بھی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ، ہر کام اللہ ہی اس کی تدبیر فرماتا ہے، اور ظاہر ہے روزانہ نئے کام ہی ہوتے ہیں۔ جو کل کام ہو چکے آج کے دن نئے کام، بلکہ ہر لمحے میں نیا کام ہو رہا ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی پلانٹس کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں وہ سارے کے سارے نئے معاملات ہو رہے ہیں ہر روز۔ ایون آپ کو میں حیران کن بات بتاؤں، یہ جو ستارے آپ رات کو آسمان پہ دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ اربوں سال پہلے ختم ہو چکے ہیں۔ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ ختم ہو چکے ہیں، چونکہ روشنی اب زمین پہ ان کی پہنچ رہی ہے نا، اس کی وجہ سے آپ کو یہ بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کو ختم ہوئے بھی اربوں سال گزر چکے ہیں، اور ان کے نئے ستارے آ چکے ہیں، اور جو نئے ستارے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے، کیونکہ روشنی کی بھی بہرحال ایک سپیڈ تو ہے، اگرچہ بہت سپیڈ ہے، 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں، یعنی پورے زمین کا سرکمفرنس ہے 40,000 کلومیٹر۔ روشنی ایک سیکنڈ میں 7 چکر پورے زمین کے کاٹ سکتی ہے۔ اس کے باوجود ایسے ایسے ستارے ہیں کہ روشنی ملینز آف ایئرز تک ٹریول کرتی رہے تب بھی ان تک نہیں پہنچے گی۔ تو جب نہیں پہنچے گی، سورج کی روشنی 8 منٹ میں زمین پہ پہنچتی ہے، پھر ہمیں سورج نظر آتا ہے۔ تو جن ستاروں کی روشنی 8 لاکھ سال میں، 8 کروڑ سال میں، 8 ارب سال میں زمین پہ پہنچے گی،
اور اس کے بعد وہ ستارے ختم ہو جاتے ہیں بلیک ہول میں جا کے. لہذا یہ جو آپ رات کو ستارے دیکھ رہے ہیں، آج آپ نے یہ تصور کرنا ہے یہ سب کے سب مر چکے ہوئے ہیں ستارے. آپ کو نظر اس لیے آ رہے ہیں کہ ان کی روشنی اب زمین پہ پہنچ رہی ہے. آپ پھر اللہ کی قدرت کا اندازہ کریں. وہ بلیک ہول والی میری ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا.